السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو لے کر آ چکی ہوں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ اس ناول کی سب سے زیادہ مطلوب ایپیسوڈ، یعنی دونوں بھائیوں کے ملن والی ایپیسوڈ تو بہت ہی پیاری ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ابھی دن میں ریکارڈ کر رہی ہوں، تو اچھا سا رسپانس نہ دیا نا تو میں نے گردن تو بہت نہیں ہوں آپ سب کی، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 69 پارس وائلڈ فلاور مین بائی اسمر مرزا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ ہوٹل کی بجائے وہ نتالیہ کی بہت خوبصورت جگہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ہدایت بابا سرکار کے بیجے ڈرائیور نے گاڑی روکی تھی۔ پارس نے باہر نظر گھماتے ہوئے متجسس سی نظر روشانے پر ڈالی۔ میں تو کسی ہوٹل کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یہ تو گھر لگ رہا ہے۔ روشانے نے جناب کی الجھن سے محظوظ ہوئے گاڑی سے نکل کر نتالیہ کی ٹھنڈی یخ شام میں سانس کھینچی۔ پارس بھی باہر نکلا تو ڈرائیور نے بھی باہر نکل کر پارس کی گاڑی کی چابی پارس کو تھما کر اجازت لی۔ پہلے اندر تو آلے محترم، یہی تفصیل لینی ہے کیا؟ وہ مزے سے ڈور انلاک کرتی گھر میں گھسی تو پارس نے بھی اسی تجسس میں ذرا مسکراہٹ ملائی اور فرنٹ سیٹ سنبھالے گاڑی کو گھر کے اندر کیا۔ چوکیدار کے آدھے فرائض نبھاتی روشانے گیٹ بند کرنے کا فریضہ پارس پر ڈالے خود گھر کی سے مین ڈور انلاک کرے اندر داخل ہوئی اور سائڈ وال پر لگے سوئچ بورڈ سے پورے مین لاؤنج کی لائٹ آن کی، جو لان کی سمت لگے وال گلاس ڈور سے ویسے بھی مدھم ملگجی روشنی میں ڈوبا تھا۔ پارس اور روشانے کی کل اسی وقت واپسی کی فلائٹ تھی۔ پارس بھی جب تک اندر پہنچا روشانے مسکرا کر گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ اکیلی ہی مسکراتی رہو گی کیا جل پری؟ یہ پیارا گھر تمہارا تو نہیں ہو سکتا؟ پارس نے بھی گھر کی خوبصورتی پر سرسری نگاہ ڈالے اپنی حسینہ کی طرف قدم بڑھائے، جس نے اپنا اسکارف اتار کر کاؤچ پر رکھے قریب آتے پارس کی گردن میں فوراً سے باہیں پرولی۔ یہ گھر میرا ہی ہے، یعنی ہمارا، امائمہ کا میکا۔ اس نے کہا تھا میں گھر لوں، یہاں وہ میرے پاس آیا کرے گی تاکہ اس کی زندگی میں یہ کمی بھی دور ہو جائے۔ ایکچولی بابا کی جو پاکستان میں کچھ کنال زمین تھی نا، انہوں نے جانے سے پہلے وہ سیل کروا کے میرے اور امائمہ کے لیے ایک ریچ اماؤنٹ سیو کروا دی تھی ہدایت بابا کے پاس۔ سو یہ گھر ہدایت بابا نے اسی امانت سے مجھے لے کر دیا، کیونکہ میں یہاں نہیں تھی نہ مجھے یہاں گھر بآسانی ملتا۔ سو کریڈٹ گوز ٹو ہم۔ آپ کو پسند آیا؟ روشانے کی بتاتے ہوئے کالی آنکھیں اور حسین ہوئی، کیونکہ وہ امائمہ کا نام لیتے ہی بہت مسرور ہو جاتی تھی۔ بابا کی امانت کو خوش دیکھ کر دگنی نہال تھی۔ مجھے تم پسند آئی۔ پارس کی ساری توجہ کا مرکز وہ میسی بن والی سکی شکل بنی روشانے تھی۔ وہ تو بچپن سے آئی ہوئی ہوں، اتراہٹ تو بنتی تھی۔ پارس نے تائید میں سر ہلایا۔ تو پھر اپنی پیاری امائمہ کو میکے آنے کا شرف کب دے رہی ہیں آپ روشانے؟ وہ در حقیقت جو پوچھنے کا طلبگار تھا وہ سوال پارس سے سمگلانے کی آنکھوں نے کہا۔ روشانے پہلے تو پر اسرار مسکرائی اور پھر پارس کی دائیں گال پر پیار دیتے ہی اس کے حصار سے نکل کر کاؤچ پر پھینکے اپنے فون تک پہنچی۔ خود پارس نے بھی بلیزر اتارے اپنی شرٹ کی کف فولڈ کرتے گریبان کے 2 بٹن کھول کر کاؤچ پر بیٹھتے نگاہیں فرصت سے کسی کو کال ملاتی روشانے پر ٹکائی۔ حاتب شام کے اس وقت سو رہا تھا کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہاسپٹل سے آیا تھا، نہاتے ہی سو گیا تھا، جبکہ امائمہ اپنی اور حاتب کی وارڈروب سیٹ کرنے میں بزی تھی۔ حاتب فون نہیں اٹھا رہا تھا، تبھی امائمہ روم میں جھانک کی، مگر حاتب کے کسمساک کر فون تک پہنچتے ہی مطمئن ہوئے واپس اٹیچ روم میں گھس گئی۔ ہائے پارٹنر، کیسے ہو؟ روشانی کی چہکتی آواز سنے حاتب کی نیند کچھ حد تک آنکھوں سے اڑی۔ میں فٹ، تمہیں اس وقت کیا تکلیف ہوئی؟ سو رہا تھا شوخی۔ نیند خراب ہوئی تبھی وہ ذرا برہم ہوا۔ اور اگر میں نیند اڑا دوں؟ چلو اٹھو اور امائمہ کو لے کر اس پتے پر آؤ، تمہاری سسرال میں دعوت ہے۔ روشانے کی بات نہ سمجھی کی کیفیت میں سنے وہ اٹھ کر بیٹھا، آنکھیں مسلی جیسے نیند بھگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سسرال؟ ارے میرا سسرال کہاں سے آ گیا؟ سستے نشے کرائی ہو کیا؟ حاتب کی بڑبڑاہٹ پر روشانے ہنستی ہوئی پارس کے پہلو میں ہی بیٹھی اسے دیکھ کر مسکائی جو تھوڑا سنجیدہ تھا۔ دیکھو امائمہ کی صرف میں ہوں سسرال کی طرف تو میرے گھر دعوت ہے، آ جاؤ، باقی باتیں بعد میں۔ امائمہ کی خواہش تھی کہ اس کا میکا ہو، سو تمہاری اس ہونہار پارٹنر نے نتالیہ میں اپنا گھر لے لیا اور آج تم دو میرے مہمان ہو۔ روشانے کی باتیں اب امیر صاحب کے کچھ پلے پڑی۔ ہاں، وہ نرم سا مسکرایا تھا۔ روشانے کی آواز میں جھومتی خوشی بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ اچھا تو دعوت کر رہی ہو ہماری؟ مینیو میں 10 ڈشز ہوں تب آؤں گا، ادروائز منہ پھٹ والا نہ۔ اف، اس آدمی کا فارم میں لوٹنا۔ روشانے نے اس بار سپیکر پر ڈالنے کی غلطی نہ کی فون۔ اف، کتنے نادیدے ہو تم، میں اکیلی جان 10 ڈشز کیسے بناؤں گی؟
एक दो पर गुजारा कर लेना, और ये हुक्म है, रिक्वेस्ट नहीं। चलो 1 घंटे तक पहुंचो। वो सच में हुक्म करती ही प्यारी लगती थी। हातिब के सोए तमाम एहसासात बेदार हो चुके थे। ओके, एहसान कर ही देता हूँ तुम पर। सुनो, वो नहीं आया, तुम इसे छोड़कर क्यों आ गई वापस? हातिब की फिक्रें तो बस अलाइम पर अटक जाती थी। शान ने मोहब्बत भरी निगाह पारस पर डाली। वो ठीक थे तो मैंने कहा, मैं नतालिया घूम आओ जरा। वो कैसे आ सकते हैं भला? ही इज़ वेरी बिजी मैन। रुशाना इसे सरप्राइज देना चाहती थी और पारस भी यही चाहता था। वो हातिब का सरप्राइज्ड रिएक्शन देखे। हाँ हाँ, अब रहने भी दो तुम, बस इसी की साइड लेते लेते बुढ़ी हो जाना। चलो आते हैं। कहो तो 1-2 डिशेस पैक करवा लाऊं? वो क्या है कि मुझे गरीबों को खिलाने का आजकल शौक हो रहा है। अब बिना रुशाने का खून सुलगाए वो कॉल बंद करता तो इसे हातिम मुकद्दम कौन कहता। पर आज रुशाने बिल्कुल माइंड करने के मूड में ना थी। हाँ, सेम टू यू। मैं भी उमाइमा को अकेले की बजाय तुम्हारे साथ तभी इनवाइट कर रही हूँ, फकीर कहीं के। पहुंचो, बातें कम करो। हातिब उसकी हाजिर जवाबी का आज फिर फैन हुआ, जबकि खुश भी कि उमाइमा की खुशी रुशाने से मिलकर बढ़ जाएगी। जबकि कॉल ऑफ करती रुशाने ने फ़ोन मेज़ पर रखा और सारी तवज्जो पारस की से मबजूल की। यू आर सो काइंड। पारस की महसूस मोहब्बत भरी सरगोशी सुने वो खिलखिलाई। यस आई एम। अब बात यह है कि एक डिश आपको पकड़नी है, एक मुझे। स्वीट डिश, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ फास्ट फूड हम ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि मुझ पर रहे ना तो मैंने दोनों को इंस्टेंट नूडल्स ही खिलाने हैं। रोशाने को अब 1 घंटे में सब तैयारी करनी थी, जबकि पारस को भी इसने जिम्मेदारी सौंप डाली। जो कुछ तुम मेरे लिए आज करोगी, उसके बाद किसी चीज़ की तलब नहीं रहेगी रोशाने। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी अजूबी मिली, जो परेशानी और तकलीफ का हुलिया बिगाड़ कर उन्हें बदहवास करके ऐसा चलता करती है कि वो तकलीफें कभी जिस्म और दिल तक लौट कर नहीं आती। ऐसे ही चंद लफ्ज़ सुनने की तलब में वो हलकान थी, और जब पारस के होंठों ने इतराफ़ कर दिया तो इन बेकरारी के हामिल दिल और जान में सुकून सरायत कर गया। मैं आपके लिए वो सब करना चाहती हूँ जो कभी किसी मुहाफिज और बीवी ने ना किया हो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने एक उम्र जीना है इस अजीब मखलूक को। सो नए नए इतराफ़ और लफ्ज़ सीखें, क्योंकि हर बार एक से जुमले सुनने वाली चीज़ नहीं है आपकी ये जलपरी। रोशाने ने दोनों हथेलियों में पारस का चेहरा बड़े लाड भरे लहजे में उसकी रुखसार से अपनी गाल जोड़ते इस शख्स को होशो हवास से बेगाना करने की पूरी तैयारी की। मैंने आज तक कुछ दोहराया? पारस के सवाल के साथ उसके हाथों की रोशाने की कमर में बढ़ती गिरफ्त थी। वो मामला कि रोशाने खमार से निकली। हाँ जलपरी। वो मुस्कुराकर दूर हटी। पारस ने आईब्रो झुकाए। अब तुम्हें रोज नया नाम देने से तो रहा। तुम्हारे लिए नाम भी तुम जैसे होने चाहिए, और ऐसी रूहे जमीन पर चंद एक ही चीजें हैं जिनकी तुम्हारे लिए मिसाल दी जा सके। पारस की बातों से वो कभी थक ही नहीं सकती थी, मगर मजीद वो यूं करीब रहते तो घंटा एक लम्हा बनकर सिरक जाता। तभी वो जरा हिसार तोड़ते संभली। आप क्या बनाएंगे पारस? रोशाने ने बाल कान के पीछे अरसाते हुए जरा सरगोशी में आवाज और लहजा बदला। मैं तुम्हें हेल्पलेस बनाना चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो कि क्या चाहता हूँ। उसकी बाजू दबोचते अपनी तरफ रुख करवाते रोशाने का चेहरा खुद के करीब और वो नीली आंखें उसकी आंखों पर मरकूज करवाए। लफ्जी जसारत से रोशाने की गालों में एक नए तर्ज का गुलाल छिड़का। रोशाने ने घबराकर पारस के सीने पर हथेली जमाई तो लगा इस तले धड़कता दिल इसी को आवाज दे रहा हो। आपका दिल? वो हैरत से बड़बड़ाई। क्या कह दिया इसने? पारस ने मसनूई डर से पूछा तो रोशाने के होंठों पर रसीली सी मुस्कुराहट नमूदार होकर मालूम हुई। बहुत तेज धड़क रहा है। वो आंखें झुकाकर मुस्काई। तुम जब जब पास होती हो सब कुछ धड़कने लगता है। दिल, मैं, मेरी पूरी कायनात। इस झुकी पलकों वाली के गाल पर शिद्दत भरा लम्स बिखेरते एक नया इतराफ रूहे जमीन पर धड़काया। पॉज ले सकते हैं? वो घबराकर इन नीली आंखों में झांकी। धड़कने के प्रोसेस में वो भी मुस्कुराया। जब रोशाने ने डरते हुए पलकें जुम्बिश से हिलाईं तो उफ, वो आफाकी हुस्न की मलका मुस्कुराहट और गहरी हुई। तुम कहती हो तो सांस लेने के प्रोसेस में भी पॉज ले लूं? पारस की आंखें शरारत टपका रही थी। वो करने के लिए मैं हूं ना। आवाज में हुमार लिए वो पारस की गिरफ्त में खुद को दे तो गई, पर जल्द ही अपने फैसले पर पछताई, क्योंकि वो सच में जज्बात की दुनिया का भूखा शेर उसके टूटते सांस के टुकड़े भी चबाने के दर पर था। उसे ठहरा संभला कर रूबरू हुई। दोनों मुस्कुराए। आपकी वहशियाना हरकतें बता रही हैं आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है मिस्टर हस्बैंड। बहुत आजमा लिया आपको। अब से आखिरी सांस तक मेरी हर इजाज़त के खुद मुख्तार मालिक हैं आप। लेकिन अभी किचन प्लीज़। इजाज़त ऐसी जानलेवा देकर किचन का नाम लेने का जुर्म बस रोशाने पर ही माफ़ था।
پارس نے آنکھیں زور سے مچتے بے بس والا کیوٹ کہا مارے خود کو روشانے سے دور کیا، جسے پارس کے ایکسپریشن دیکھ کر دگنا پیار آیا۔ تمہیں اللہ پوچھے اس ظلم پر۔ پارس نے اٹھ کھڑا ہوتے فرما برداری سے کچن کا رخ کیا ہی کہ وہ اسے بیگ سے اٹھتے ہی زور کا کمر پر ہاتھ مار کر تھپکتی، خود بھی پیچھے ہی ہنستی لپکی۔ ڈونٹ ٹچ می لائک دیٹ کریزی لیڈی۔ پارس نے دانت پیس کر پلٹتے گورا، پر اثر کسے تھا؟ کچھ ہوا؟ وہ سایہ بنی مسلسل ہاتھ ہٹ کر رہی تھی۔ تم جانتی نہیں تم کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی ہو۔ روشانے نے اس بار اس کے عقب سے دونوں مضبوط شولڈرز پر ہاتھوں کی گرفت بناتے سکن مٹھیوں میں لے کر دبائی تو وہ جھجری لیے پلٹا۔ روشانے ڈر کر 2 قدم دور ہٹی، آنکھوں سے شرارت کا والکینو پھوٹ رہا تھا۔ میری شرافت کا لبادہ پھٹنے کے دہانے پر ہے، اپنی شرارت کلوز کرو روشانے، اور کچن میں جب تک میں ہوں باہر ہی رہنا۔ چلو جا کر ریڈی ہو، میں سب خود دیکھ لوں گا۔ پارس نے غصہ دکھاتے اس بار سختی سے وارننگ دی۔ میں تو آپ کے ساتھ چپک کر کچن میں رہنے والی ہوں پورا گھنٹہ۔ پارس نے اس کی طرف قدم بڑھایا ہی کہ روشانے چیختی 2 قدم دور بھاگی۔ پارس دبا دبا مسکرایا۔ پھر چپکنے کے بعد کی پوری فلم بھی بنا گھبرائے دیکھ لو گی نا۔ اب پارس کی باری تھی روشانے کے کان سے دھوئیں نکلوانے کی۔ آپ جائیں کچن میں، سچی میں 2 فٹ دور سے بھی نہیں گزرتی۔ جائے میری جان، آپ جیتے میں ہاری۔ روشانے نے مسکینیت کی حد کرتے ساری بہادری کو چلتا کرے جلدی سے منت سماجت کی اور اس سے پہلے بھاگتی۔ پارس نے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے سے لگایا اور اس بیچ خفیف سا کندھا درد ہوا، پر وہ سہ گیا، جبکہ روشانے اس کی بگ آرم صاحبہ کے شکنجے میں مانو خشک ہو جاتے لہو کا نمونہ بنی تھی۔ آ جاؤ چپکتے ہیں، اب کیا ہوا؟ پارس نے اس کے کان میں بولتے بیچاری کا تن من ویسے ہی گرما دیا۔ آپ سے چپکنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ یاد آیا تو میں نے ناک تک فوراً اچھے بچوں کی طرح توبہ کر لی۔ میں کتنی اچھی ہوں نا پارس؟ گردن گھما کر آنکھیں پٹپٹاتے اگلے پچھلے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی وہ یہ بھی چاہتی تھی پارس ہاں کر کے چھوڑ بھی دے۔ یہ ناک تک توبہ کون سی ہوتی ہے؟ پارس نے اسی ناک سے ناک ملائے انفارمیشن میں اضافے کی خواہش کی جو ٹوٹنے کے پورے امکان رکھتی ہو۔ پلیز دور رہے نا، میری نیت بگڑتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ دیکھتے بھی تو اتنی ہاٹ نظروں سے ہیں، آگ بڑک جاتی ہے آس پاس۔ وہ منمنائی، کیا بتاتی کچھ ہونے والا معاملہ تو اس کی طرف ہے، آس پاس آگ لگنے کا فائدہ تمہیں لگے تو بات بنے نا۔ پارس کی حرکتیں یہی گھنٹہ کروانے کی درپر تھی۔ اب پارس کی بازو سے نکلنا آسان بھی نہ تھا کہ وہ جھٹکے سے آزاد ہو جاتی۔ میں ان 2 کو آنے سے منع کر دوں؟ روشانے کی بات پر پارس نے جلدی سے افلاطون کو آزاد کیا۔ یہ میرے بندھے ہاتھ دیکھو، تشریف لے کر ادھر ادھر ہو جاؤ، کچن سارا میں خود دیکھتا ہوں، تم خود کو اور مجھے ایک دوسرے سے بچا لو، بس احسان ہوگا یہ آپ کا۔ روشانے، پارس ہی سا مغلانی کی جان پر، بھاگو یہاں سے۔ پارس نے ہڑبڑا کر اس لڑکی سے پناہ مانگی اور جیسے بھاگا، روشانے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی شرافت ادھار مانگے سیدھی بیڈ روم لپکی، لیکن جاتے جاتے کچن کی ڈور میں رک کر پارس کو گوری کی پرواہ کیے بنا بہکی سی فلائنگ کس ضرور کی۔ پارس اس سے پہلے پین سپون اٹھاتا وہ ہنستی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ کر دوڑ گئی، جبکہ پارس نے یوں مسکرا کر سر ہلایا جسے یقین ہو گیا ہو یہ پاگل نہیں سدھرے گی۔ وہ روم میں پہنچی تو بلیک وائٹ اینڈ ہلکے سے گولڈ شیڈ والا اس کا اور پارس کا ماسٹر بیڈ روم دیکھ کر عرش عرش کر اٹھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اتنا وسیع کہ وہ وسط میں مہارانیوں سا رقص کر سکتی تھی۔ وہاں 2 اٹیچی بھی تھے جو کراچی سے اس کا وہ سامان پارسل ہوا تھا جسے وہ حاطب کے ساتھ آتے ہوئے چھوڑ آئی تھی۔ وہ کسی نے کھولے نہیں تھے، بس یوں ہی رکھ دیے۔ روشانے نے ایک بیگ کھولا تو اس میں عائشہ کے دیے بہت سی نیو ڈریس اور کافی ساری گفٹس تھے، خاص کر شیزا کی بھی دلائی گئی بہت سی چیزیں۔ سارے تو نہیں لیکن چند ڈریسز ضرور روشانے نے وارڈروب میں سیٹ کیے۔ باقی اس کا اور پارس کا بیگ تو نیچے تھا جو وہ ساتھ لائے، مگر اسی میں سے بلیک اینڈ گولڈن ڈریس سلیکٹ کرے وہ شاور لینے چلی گئی۔ شارٹ سی کرتی کے ساتھ پلازو تھا، جبکہ دوپٹے کے کنارے پر باریک سی گولڈ پٹی تھی۔ آج حجاب کے بجائے اس نے شاور کے بعد بال ڈرائی کر کے ان کو ٹائٹ بن میں نوٹ کیا اور دوپٹہ سر پر اچھے سے جمائے مسکرائی اور ہیلز پہنے ایک بار پھر فون نکال کر ہاتھی کو کال کی جو نکما پھر سے سو گیا تھا۔ ہاں آ رہے ہیں، اس کی سوئی آواز پر روشانے ٹھٹکی۔ خواب میں؟ تم ابھی تک پڑے ہو؟ مطلب حد ہو گئی۔ روشانے کی کلاس لگانے پر اس بار وہ لحاظ پرے دے مارتے سچ میں اٹھا۔ اٹھ گیا ہوں، اب کیا دنیا سے اٹھاؤ گی مجھے؟ مجھ ننھی جان کو جلادن سالی، وہ بھی تو کئی موم پھٹ مرے تب جنم لے کر دھرتی پر وارد ہوا تھا۔ ننھی جان اپنا جثہ ذرا شیشے میں دیکھنا، استغفر اللہ منہ سے نہ نکلا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ بھی تو شرم دلانے میں ماہر تھی۔ ہاں بدتخ رکھ دوں گا تمہارا نام۔
जनाब अपने शर्टलेस जुस्से को सच में आईने के सामने आकर निहारते कमीना मुस्कुराए। मुंह तोड़ दूंगी अगर ऐसा वाहियात नाम दिया मुझे। अगर तुम 20 मिनट तक मायमा के साथ रेडी होकर मुझे मेरे फोन स्क्रीन पर सेल्फी की सूरत नजर ना आए तो बस खलास। रोशानी ने एक्टिंग की महारत दिखाते सनसनी फैलाई तो हातिब आगे से मजाक उड़ाते हंसा और कॉल बंद। रोशानी के कान से धुआं उठा। हम क्या सुस्त हैं, ये तो हमसे भी 100 हाथ आगे है नतालिया के नाम का अमीर। हरकतें इसकी नशइयों जैसी हैं और शो ऐसे करता है जैसे दुनिया का सबसे बेदार आदमी यही है। चलो शुक्र है टाइम मिला, अब जाकर पारस से पंगे लेती हूँ। जरा जरा हफा होकर बरहमी जताती आहिर तक शर्रंगेज होती नेक इरादे बनाए कमरे से निकल गई, लेकिन पंगे तो नहीं ले सकती थी क्योंकि जानती थी पारस इस वक्त जख्मी शेर बना हुआ है। बस करो ये सब काम, रेडी हो जाओ, वी आर इनवाइटेड। बताओ मैं क्या पहनूं? वार्डरोब सेट करती है मायमा उसकी चुपके से बाजुओं में बढ़ लेने पर खुशगवार हैरत से मुस्काई। आप पर हर कलर सूट करता है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? किसने इनवाइट किया? हातिब। वो मुतजस्सिस थी, अब तो हातिब भी था। रुशानी की बेचैनी कुछ कुछ मशकूक कर चुकी थी। तुम्हारी रुशानी वापस आई है ना, तुम्हारा मैका आबाद करने की जतन कर रही है, इसी की तरफ इनवाइटेड है। बताओ क्या गिफ्ट लें उसके लिए? तुम कुछ दिन रही उसके साथ, उसकी पसंद थोड़ी तो जान गई होगी। अब मैं जल्दी से हातिब की मजबूत गिरफ्त से निकलती रूबरू हुई। उन्होंने प्रॉमिस पूरा कर दिया। याहू! उनको स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, एक खास कॉफ़ी फ्लेवर के साथ। मुझे पता है वो कहाँ से मिलता है। हम जब साथ थे उन्होंने हर दिन मंगवाया था। हम वो लेते हैं। हातिब उसकी चहक और खुशी पर मुस्कुराया। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? हातिब की गिरफ्त बढ़ी तो मायमा की गालों की सुर्खी। क्यों क्यूट लगना, वो भी हातिब को शायद बहुत बड़ा नुकसान था। वो ऐसे परेशान हुई। हातिब हंसा। क्या चीजें थी ये अनोखी बहनें। क्योंकि मैं इसे गाड़ी गिफ्ट करने का सोच रहा था, तुम केक पर अटकी हो। हातिब की चॉइस सुने वो वापस मुस्कुराई। वाह, अपिया को गाड़ी देना चाहते हैं, चले फरारी दें फिर। अमायमा ने भी हद मुका दी। हातिब ने आईब्रो चुकाए। मैं गधा गाड़ी का कह रहा हूँ, फरारी उसकी शक्ल है फरारी वाली। हातिब के मजाक उड़ाने पर मायमा ने दोनों हाथों में हातिब की गर्दन दबोची। खबरदार मेरी अपिया को ऐसा कहा। उफ, बहन की चमची तो देखे जरा। मैं तो तुम्हें भी ऐसा वैसा बहुत कुछ कह सकता हूँ, तुम्हारी वो बहन किस खेत की मूली है। हातिब भी बहका जिन आता महसूस किए और मायमा ने अमादा मुस्कुराने में ही आफियत जानी। आपको अपिया अच्छी लगती हैं हातिब? एकदम ही मायमा के सवाल पर हातिब की मुस्कुराहट जरा थमी क्योंकि वो थोड़ी अफसुर्दा हो गई थी। तुम नहीं समझोगी इससे मेरा कनेक्शन। अच्छी तो ज़रा नहीं लगती, यकीन करो। एक्चुअली हम जिस तरह मिले और आज इस स्टेज पर हैं वो बहुत यूनिक है, पावरफुल है। इसने बहुत से मामलात में मुझे हराया है और ऐसे लोगों को मैं दोस्त या प्यारा रखने से ज़्यादा मोहसिन मानता हूँ जो हमें हमारी कमज़ोरियों से मिलवा दें, हमें बदल दें, हमें दहला दें, छोड़ दें। शी इज़ नॉट अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ क्रेजी। हातिब ने सब मायमा की तशफ़ी के लिए कहा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी तो यकीनन ये कनेक्शन समझ चुकी थी। आप उनके लिए बोलते हुए थोड़ा अलग मुस्कुराए। तभी मैं थोड़ी अपिया से जेलस हो गई हातिब। अमामा की सच्चाई पर वो इसे बाजुओं में भरे ही खुद में बेच कर रख गया। तुम क्या जानो, मेरे पास तुमसा सुकून अभी तक है, ये इसी की मेहरबानी है, वरना वो खुद मुख्तार थी कि सबसे पहले मुझसे तुम्हें छीनती। उसका ये एहसान ताउम्र मुझे जकड़ने के लिए काफ़ी है। काश मैं तुम्हें बता सकता मायमा। हातिब की चुप में बहुत से जज्बात थे। कुछ रिश्ते वाकई बेनाम होते हैं, लेकिन उनकी पावर का मुकाबला नाम वाले रिश्ते भी नहीं कर पाते। तुमसे दुनिया की किसी औरत का मुकाबला नहीं है मायमा। हातिम मुकदाम, तुम इस पागल दिल की नूरे नज़र हो, ताहयात के लिए, अब से अजल तक के लिए मेरी रूह का सुकून हो, समझी हो। वैसे ये मोहब्बत पर इतराफ़ देते रूबरू लाया, उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा उठाया। मोतबर करने का अंदाज ही जानलेवा था। वो क्यों कर ना फिदा होती। यानी मैं स्पेशल हूँ ना, सबसे प्यारी बीवी थी ना। ये कैफियत फितरी थी और हातिब ने दोबारा मायमा की हसासियत को इतनी सी भी ठेस पहुंचाने से तौबा की। तुम मेरी हो, तुम्हें सांस सांस जिस्म में उतारा है मैंने, धड़कन धड़कन दिल बनाया। तुमसे प्यारा तो मुझे अपना वो दर्द नहीं रहा जिसकी ताउम्र आबरू निभाई मैंने। जो तुम हो इस लेवल के करीब करीब भी किसी में भटकने की कुव्वत नहीं। तुम्हें फील नहीं होता कि तुम कितने स्पेशल हो अमायमा? हातिब के मुंह से काफी दिन बाद इजहार सुनकर अमायमा के अंग अंग में मदहोशी गुली। ये आदमी सब करता था, लफ्ज़ी इजहार नहीं, और अमायमा को इन होठों से बेख्तियार फिसलते ऐसे ही लफ्ज़ों की शदीद तलब थी। वो एड़ियों के बल उठी और हातिब से सांस का तालमेल जोड़ा, जिसने जल्द वो महमिली सांसें अपने इस्तेहकाक से भारी कर दी। मैं मर जावा।
وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بیک ہونٹ مدہوشی سے پھیلے۔ حاتب کا سرور سوا نیزے لے گئے۔ مار تو تم دیتی ہو، ایسے چبا لینے والی بکری بنتی ہو جب، وہ بھی بنا وارننگ، بے شرم امائمہ۔ اف، امیر صاحب کی زہریلی شرمیلی جوابی کارروائی۔ ہاں، آپ ٹکر مارنے والے بکرے۔ ادا سے بال جھٹکتی مہارانی باہر نکل گئی، پر ٹکر مارنے والا بکرا نہ جانے کیوں واقعی حاتب کو اپنے ہی قبیلے کا فرد لگا۔ تبھی تو ہنستے امیر اس پر اور اس سے پہلے اس گلاب پنکھڑیوں کی کھلی ڈولی بے باکی پیر ذرا شرماتے نظر آئے، لیکن وہ شرم بھی مانی ہیزی کے رنگوں سے دھلی تھی، کمینگی بھری۔ اف، ابیر اسحاق نے اپنی 60% ویژن سرجری سے واپس پا لی تھی، لیکن ابھی بھی ایسی چیزوں کو فوکس کرنے اور دیکھنے میں مشکل تھی۔ ویسے تو یہ سرجری اتنی کامیاب بھی ڈاکٹرز نے بالکل امید نہ کی تھی، مگر پھر بھی اس کے لیے خاص لینس والے گلاسز بن چکے تھے، جن سے ابیل کو چہرے فوکس کرنے اور رنگوں کے بیچ ڈفرنس کرنے میں بہت ہیلپ مل رہی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس ٹریٹمنٹ کے اثرات کے سبب اسے ہائی فیور، سخت سر درد اور آنکھوں کی جلن جیسے مسائل سے نمٹنا پڑ رہا تھا، اور ابیل کی کنڈیشن آسیہ کو پل پل بتائی جا رہی تھی۔ موہنی کے پچھلے 5 دن سے دوبارہ ابیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ اس کی سرجری کے بعد سے ہی اسے فون، ٹی وی ایسی ریز سے دور رکھا گیا تھا۔ موہنی کی زندگی میں آتے بدلاؤ بھی بس وہ جانتی تھی یا ہجرا، یہاں تک کہ آسیہ کو بھی موہنی بتانے کی بہت کوشش کے باوجود نہ بتا پائی تھی۔ مزید 24 گھنٹے ابیل کی آنکھوں کی ایگزامینیشن باقی تھی، اس کے بعد اسے پروٹیکٹ لینس گلاسز کے ساتھ سورج کو فیس کرنا تھا، اور یہ لاسٹ ٹیسٹ تھا۔ وہ موہنی کو بہت مس کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے ہی یہ سرپرائز سوچتا تو دور رہنے میں آسانی مل جاتی، مگر موہنی بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا ایک ایک لمحہ ابیل کے بنا باری تھا۔ وہ اپنے اندر نمودار ہوتے ممتا بھرے احساس کو ابیل سے جلد از جلد بانٹنے کی طلبگار اس کی واپسی کے لمحے گن رہی تھی، جو بہت قریب آ چکے تھے، جبکہ دوسری طرف ابراہیم افندی کو فائنلی دواؤں کے اثر سے نجات دے دی گئی تھی، اور اب انتظار کیا جا رہا تھا کہ اسے اثر زائل ہوتے ہی اپنی تمام تن سینسز کے ساتھ ہوش میں آنے کا۔ پارس نے چکن منچورین کے ساتھ گرے سیلڈ پاستا بنایا تھا، اور باقی سارا کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ پارس خود بھی نہ صرف اپنا اور روشانی کا بیگ روم میں لے گیا، بلکہ فریش ہو کر شرٹ بھی بدل لی۔ دونوں نے کھانا ڈائننگ پر مل کر لگایا۔ اس بیچ دونوں کی ملتی نظریں تباہی مچانے کا باعث تھیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں؟ روشانی نے تمام ٹیبل سیٹ ہونے پر جلدی سے پارس کی طرف تکتے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھ سے چپیڑ پڑی تھی اسے، اب حق کرتے کتنا عجیب لگوں گا میں۔ پارس نے ذرا شرمندہ ہوتے وہ کرارا تھپڑ یاد کرتے کن پٹی کھجائی۔ ڈائریکٹ حق، پاری نہیں کریں گے پہلے؟ روشانی نے قریب رکتے چھیڑا۔ وہ میری گرل فرینڈ یا بیوی نہیں ہے کہ حق سے پہلے اسے بوسٹ کرنا ہوگا پاری سے۔ پارس نے منہ بگاڑتے جواب دیا تو وہ ہنس کر مزید سینے سے آ لگی۔ اچھا، تو مجھے پاری بوسٹ کے لیے کرتے ہیں؟ اف، یہ کالی آنکھوں والی ابصرا! خواصوں پر دھند برسانے لگی تھی۔ ایک تو میں پہلے ہی عجیب فیل کر رہا ہوں، کسر تم بہکا کر نکال دو۔ پارس نے دبا سا احتجاج کیا۔ اللہ اللہ، آج تو کوئی گھبرا رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے اور بدحواس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے پارس جواب دیتا، ڈور بیل پر دونوں کے دل ساتھ تھمے۔ پھر نظروں کا تصادم دل کی تھمی دھڑکن بہت حد تک بحال کر گیا۔ آ گیا آپ کا جانی برادر۔ روشانی کی آنکھیں چمکی تو پارس سیسا مغلانی کو لگا آنکھوں میں دھند سی چھا گئی ہو۔ روشانے، باز آ جاؤ۔ گور کر منع کیا، پر اس لڑکی میں لڈو پھوٹ رہے تھے بائیوں کی ملاقات پر، تو کیسے باز آتی؟ اوکے، آ گئی، میں لے کر آتی ہوں دونوں کو، پر سنیں، زیادہ زور سے وہ چمٹا آپ سے تو کان میں بتا دینا کہ آپ کا کندھا بھی افیکٹ ہے، آپ کا درد میری طرح برداشت نہیں کر سکتا وہ۔ چلیں گہرے گہرے سانس لیں، میں آتی ہوں۔ یہ لڑکی باز آنے والے قبیلے سے تھی ہی نہیں۔ پارس کو سچ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بائی نہیں، بچھڑا ہوا محبوب آ رہا ہے۔ روشانی جلدی سے دوپٹہ سر پر سنبھالتی باہر لپکی، جبکہ پارس نے عجیب سے انداز سے درد کرتی آنکھیں زور سے مس لیں۔ وہ گیٹ تک پہنچی اور مسکرا کر گیٹ کھولا تو سامنے وہ خوبصورتی کو مات دیتا کپل ایکشن مارے کھڑا تھا۔ اب یا امائمہ تو دوڑ کر روشانی کے گلے لگی۔ خود روشانی کا دل اسے گلے لگانے کو سب گھبرایا تھا، تو جلدی سے بینچ لیا، اور حاتم اقدام کے لیے وہ لمحہ آج بھی اول جیسا انمول تھا۔ میری جان، میرا بچہ کیسا ہے؟ اف، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ روشانی کے دگنے لاڈ ملنے پر خاتم نے دونوں کو چڑھانے کو منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی لی تو دونوں ہی گوری۔ میں ایک دم فٹ، آپ کو بہت مس کیا۔ اب یہ لان کتنا پیارا ہے آپ کے گھر کا۔ امائمہ تو رات کے اس وقت بھی باہر کے چمکتے ایریا کی طرف لپکی۔ حاتم، تم چلو بھائی، ہم بہنیں بھی آتی ہیں، اور ہاں، میرا ہی نہیں تمہارا بھی گھر ہے میری جان۔ روشانی نے بہت مہارت سے حاتم کو اندر روانہ کیا، کیونکہ جانتی تھی یہ مومنٹ بہت پرائیویٹ ہے، اور وہ حاتم اور پارس کو اپنے اور امائمہ کے سبب کوئی ہچکچاہٹ دینا نہیں چاہتی تھی۔
اپیا میں بہت خوش ہوں، یہ بہت پیارا ہے۔ امائمہ کی خوشی تو بتانے سے کہیں بڑھ کر محسوس کن تھی، جبکہ حاتب سیدھا گھر میں ہی انٹر ہوا اور تبھی کسی کے ہونے کے احساس نے اس کو لاؤنج کی طرف جانے پر مجبور کیا، اور پھر اس کے لیے وقت رک گیا۔ وہی نیلی آنکھیں آج چہرے کے سنگ سامنے تھیں۔ ان سنہری آنکھوں کی تلاش و تسخیر ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ خود پارس کے لیے مدت بعد علائم بننا مشکل تھا۔ وہ پارس تو جل پری کا تھا، وہ حاتب مقدام کے لیے تو ہمیشہ سے علائم تھا۔ حاتب کے قدم تھم گئے تھے، دل کے دھڑکنے کی آواز کوسوں دور سے آ رہی تھی۔ خود کو یقین دلانا آج محال تھا کہ جس کے چلے جانے نے اسے آدھا مار دیا تھا، آج بنا کسی چہرے کے نقاب کے سامنے وہ مرا حصہ جگانے آ پہنچا ہے۔ او، تو مجھے تھپڑ مارنے والا بھی موجود ہے یہاں۔ حاتب کی مضبوط آواز لڑکھڑائی تو پارس نے زخمی سا مسکرا کر اپنے اس ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا۔ پھر سے نظر حاتب پر گئی۔ امامہ اور روشانے بھی آ تو گئیں، پر روشانے نے اسے جب بتایا کہ وہ علائم کی بیوی ہے اور آج بھائیوں کا ملن ہے تو وہ روشانے کو گھسیٹ کر اندر لائی، لیکن دروازے میں دونوں رک گئیں، جیسے اس لمحے کو ان دو کی طرح جینا چاہتی ہوں۔ تھپڑ سے زیادہ تمہاری بندوقیں چرانے کا نقصان دیا تھا، وہ نہیں یاد؟ پارس نے اس بیڑیے والی آنکھوں میں غصہ دیکھنے کی تمنا کو اکسایا، پر اب وہاں بس تکلیف تھی، درد تھا، شکوہ تھا۔ میں اب بھی صرف دل کے دکھ اہم رکھتا ہوں، تم تو اچھے سے جانتے ہو مجھے۔ ایک حرارت بری لہر تھی حاتب کے جتانے میں۔ کم ہیئر، وہ اسے اپنے پاس بلانے لگا تو حاتب نے ہاتھ اٹھا کر انگلی نفی میں گھمائی۔ نہیں آؤں گا، میں تھوڑا ناراض ہوں آپ سے۔ حاتب نے تھوڑا پر جیسے نظر جھکائی۔ پارس نے خود فاصلہ سمیٹا۔ جب تک حاتب کی نظر اٹھی، پارس ایک بار پھر اس کے روبرو آ رکا۔ وہ آج بھی ایک دوسرے کا عکس لگ رہے تھے، جسمانی اور دماغی کیفیت بھی آج ایک سی تھی، فرق تھا تو بس آنکھوں کا۔ ہاں، ان آنکھوں میں اذیت کی حدیں ایک سی تجاوز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی تمیز لاڈلے، 4-5 سال تو بڑا ہوں تم سے، میں کھو کیا گیا، تم نے تمیز سیکھ لی میرے پیچھے سے۔ اب کی بار پارس کی کوشش رنگ لائی۔ روشانی اور امائمہ مسکرائی اور حاتب مسکراتا مسکراتا کرب سے بھر گیا۔ ایسے کون ہنساتا ہے بھلا؟ ایسے شخص کو جو مدتوں سے ایک جہنم پار کرتا رہا ہو، جس میں ہنسنے کی جگہ بھی چیخیں اور وحشت بری ہو۔ گلے لگ سکتا ہوں، کہیں درد تو نہیں؟ حاتب کا سوال ماحول تڑپا گیا، تینوں کے دل لرز گئے۔ نہیں، پر اپنے رزق پر لگنا، ایسا نہ ہو تمہاری ہڈیوں کا سرما بن جائے۔ پارس کی لاڈ بری نصیحت کسی نے کسی کھاتے میں نہ رکھی۔ ہاں، خوش فہمی، میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں، وہ امیر بن کر اکڑا۔ پارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، دکھائی دے رہی ہے تمہاری مضبوطی۔ پارس کی توجہ تو ان سنہری بیگی آنکھوں پر تھی، اور یہ محسوس کرتے ہی حاتب نے اپنی آنکھ رگڑ دی۔ میں اس مضبوطی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ حاتب کی آواز پھر دبی، جبکہ پارس کا سینہ، لیکن میں اسی مضبوطی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں گلے لگنے کے لیے پوچھنا کیوں پڑا؟ پارس نے اس کے لیے اپنے وہ بازو بچپن کی طرح کھولے، اور ستم کے آج بھی وہ ان بازوؤں میں جا سمٹ کر بائی میں چھپ جانے کو بے قرار تھا۔ کیونکہ تمہارا دل مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے لائم۔ وہ آنکھیں مزید تاریک پڑی تو پارس نے اس کی چلنے نہ دی اور پکڑ کر اپنے سینے میں بیچ لیا۔ نہ دل کا درد اہم رہنے دیا، نہ جسم کے بوسیدہ تکلیف کے ٹکڑے۔ تو گلے لگ کر اس تکلیف کا توڑ کیا تمہارے ہوتے سوتے کریں گے، نکما؟ پارس کی آنکھیں یہ کہتے اپنی جل پری سے ملی، جو بیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس شخص کے سرد پڑتے سینے پر دگنی نہال تھی، جبکہ امائمہ اسے بھی تو حاتب کے سینے کی بجھتی آگ قرار دے رہی تھی۔ وہ بائی واقعی نہیں تھے، وہ تو ایک دوسرے کی بہت بڑی کمی تھے یار۔ جی جناب، تو ٹھنڈ پڑ گئی، پیاری سی ایپیسوڈ پڑھ کے میں نے ایمرجنسی آپ لوگوں کے لیے دی ہے۔ تو کل کی اب چھٹی، کیونکہ کل 10 محرم ہے تو میں بھی سگنلز نہ ہو تو میں بھی تھوڑی بزی رہوں گی تو نہیں دے پاؤں گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اس سے نیکسٹ 70 ایپیسوڈ کے ساتھ، جو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے، اسپیشل ہونے والی ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو اس کے لیے یقیناً ایک دن کا ٹائم مل جائے گا تو مزید ایپیسوڈ خوبصورت ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اچھا سا تبصرہ ضرور دے، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بائے بائے۔